سورہ القصص آیت نمبر 37 صفحہ نمبر 352 نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے ربی اے میرے رب عالم خوب بہتر جانتا ہے، بہت زیادہ جانتا ہے، بمن اس کو جو لایا بالہدا ہدایت کو من عندہ اس کی طرف سے، ومن تکون اور جو ہے لہو اس کے لیے عاقبۃ الدار انجام کا گھر، انہو بے شک وہ لا یفلح الظالمون نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ وقال اور کہا فرعون نے یا ایھا الملؤ اے میرے سردارو ما علمت نہیں میں جانتا لکم تمہارے لیے من الہ غیری اپنے سوا کوئی الہ، فاوقد لی پس تم جلاؤ میرے لیے آگ یا حامان اے حامان علی الطینی مٹی پر، فاجعل لی پس بنا میرے لیے سرہا محل، لعلی تاکہ میں اطلع جھانکوں یا اطلاع پاؤں الہ طرف الہ موسیٰ کے الہ کی، وانی اور بے شک میں لاظنہ البتہ میں گمان کرتا ہوں من القاذبین یہ جھوٹوں میں سے ہے، نعوذ باللہ۔ واستکبرا اور تکبر کیا ہوا اس نے وہ وجنودہ اس کا لشکر نے فی الارض زمین میں بغیر الحق نا حق، وظنوا اور انہوں نے گمان کیا انہم کہ بے شک وہ الینا ہماری طرف لا یرجعون نہیں لٹائے جائیں گے، فاخذناہ پس پکڑ لیا ہم نے اس کو، وجنودہ اور اس کے لشکر کو، فنبذناہم پس ہم نے پھینک دیا اس کو، فی الیمی دریا میں، فانظر پس دیکھو کیف کان کیسا ہوا عاقبۃ الظالمین انجام ظالموں کا، وجعلناہم اور ہم نے بنا دیا ائمہ سرداروں کو، یدعونا وہ بلاتے تھے الی النار آگ کی طرف، ویوم القیامہ اور قیامت کے دن لا ینصرون نہیں وہ مدد کیے جائیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہم نے پڑھا کہ وہ آئے مدین سے واپس مصر کی طرف آئے، اب درمیان میں یہ بات ایک رہ گئی، نہ وہ احادیث کے اندر ہے نہ تفاسیر کے اندر ہے، کہ جو ان کی بیوی تھی یا کسی نے بچے بھی تھے ان کے ساتھ، وہ پھر کدھر لے کر گئے، اور یہ موسیٰ کا جو بھائی ہارون وہ ان کو کیسے ملا، وہ ان کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی، ان کی جو والدہ تھی یا باپ تھا یا ایک بہن تھی ان کے ساتھ ملاقات کیسے ہوئی، یہ احادیث خاموش ہیں اس کے اندر، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ وہاں سے آپ واپس مصر کی طرف آئے، اپنی والدہ کے گھر میں گئے، والدہ سے ملے، اپنے بھائی ہارون سے ملے، اپنی بہن سے ملے، پھر وہاں پر اپنی بیوی کو چھوڑا اور وہیں پر اللہ سے دعا کی، اللہ نے موسیٰ بھائی کو ہارون کو ان کا اپنا ساتھ نبی بنا دیا، ساتھی دے دیا، مددگار بنا دیا، پھر وہ ان کو لے کر واپس فرعون کی طرف آئے، فرعون کے دربار میں، اور جا کر ان کو دین کی بات بتلائی، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک جادو کی باتیں ہیں جو تم ہمیں بتلاتے ہو، یہ سحر جزا اور پرانی یہ باتیں جو ہم نے کبھی سنی نہیں، ان کی لا الہ الا اللہ ہم نے کبھی سنا ہی نہیں، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ، پتہ نہیں کتنی نسلیں چلتی آئی ہوگی، کتنی نسلیں چلتی آئی ہوگی جو مر گئی پہلے لوگ، بعد میں انہوں کو کیا پتا الہ کیا ہے، معبود کیا، خدا کیا ہے، وہ اپنے کو الہ کہتا تھا کہ میں الہ ہوں۔ تو موسیٰ صلی اللہ فرما رہے ہیں وقال موسیٰ ربی اعلم بمن جاء بالہدی من عندہ، اور موسیٰ میرا رب خوب جانتا ہے کہ جو اس کی طرف سے ہدایت لے کر آیا، یعنی میں ہدایت لے کر، اللہ جانتا ہے کون ہدایت لے کر آیا، میں حق پر ہوں کہ تم حق پر ہو، میرا رب جانتا ہے، ومن تکون اور جو ہوگا حق پر یا نہ حق ہوگا، لہو عاقبۃ الدار اس کے لیے انجام کا گھر ہوگا۔ کیا مطلب انجام کا گھر؟ یعنی وہ اگر حق پر ہوگا تو اس کا انجام اچھا ہوگا، اگر وہ ناحق ہوگا تو اس کا انجام برا ہوگا، انجام کا گھر ہوگا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس انما الاعمال بالنیات،
انما العمل بالنواخر، کہ انسان کے اعمال کا جو دار و مدار ہے، اس کی جو جنت میں جانے کا دار و مدار ہے، اس کے آخری عمل کے اوپر ہے، جیسا اس کا آخری عمل ہوگا۔ فرمایا نا کہ ایک انسان ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے، بالکل جنت کے ایک ہاتھ قریب دور ہوتا ہے بس، لیکن اس کے اوپر اس کی تقدیر غالب آ جاتی ہے، ایسا برا عمل کرتا ہے جہنم میں چلا جاتا ہے۔ تو میں ایسے ہی شخص جہنم کے بالکل ایک ہاتھ نزدیک ہوتا ہے، وہ تقدیر غالب آتی ہے، ایسا عمل کرتا ہے وہ جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمارا جو خاتمہ ہے وہ ایمان کے ساتھ کرنا، ایمان پہ ہمیں موت آئے، ایمان کی حالت میں ہم کو اپنے پاس بلانا، یہ دعائیں ہمیں کرنی چاہیے کہ آخر ہمارا جو انجام ہے اللہ تعالیٰ اچھا عمل ہمارے ساتھ معاملہ کرنا۔ تو وہی فرمایا جا رہا ہے کہ جو ہدایت لے کر آیا، جس نے ہدایت پہ عمل کیا اور جو اس پر قائم رہا، کون سچا کون جھوٹا، یہ جو اچھا ہوگا اس کا انجام اچھا، جو برا اس کا انجام برا ہوگا۔ انہو لا یفلح الظالمون، بے شک نہیں فلاح پائیں گے ظالم لوگ۔ وقال، اور کہا فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین۔ اب دیکھیں اس کی سرکشی کتنی بڑی، اتنی بڑی کہ وہ اپنے آپ کو الہ مانتا تھا۔ وہ کہ سورج کی وہ پوجا کرتے تھے، وہ اتار کے لاتا تھا، جو سورج دیوتا اپنا فرعون کے لاتا تھا۔ اور جیسے ملکہ سبا ہم نے پیچھے پڑھا، وہ بھی سورج کی پوجا کیا کرتے تھے سب لوگ، سورج بہت بڑا تھا۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے سورج کو دیکھا، کہا میرا رب ہے، ان کی عقل کام کرتی تھی نا، جب سورج ڈوب گیا تو کہا نہیں جی یہ تو خدا ہو نہیں سکتا جو ڈوب جاتا ہے، تو ہماری تو عقلیں کام ہی نہیں نہ کرتی، تو ہم بس جو چڑھتے سورج کو سب سلام کرتے ہیں، وہ تو چلو چڑھتے کرتے ہیں، ہماری قوم جو ڈوب جاتا ہے اس کو سلام کرتی ہے، ایسی باتیں مر گئی ہے۔ چلو قومیں تھی نا جو چڑھتا سورج تھا، چاند تھا، ستارے تھے، روشن تھے، ان کو پوجتے، جب نکلتا سجدہ کرتے تھے۔ تو ہماری جو مسلمانوں کی ایسی مات ماری گئی ہے، وہ جو مر جاتا ہے جس کو دفنا دیتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، اس کے آگے جھکتے ہیں، یعنی ڈوبتے سورج کو سلام کرتے ہیں، جو ڈوب گیا، جس کو اپنے پتہ ہی کچھ نہیں کیا معاملہ کیا نہیں ہے، یعنی ہمارے اتنے ہم گر گئے ہیں، اتنی چلے گئے۔ وہی ذکر کیا، توحید کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ تو کہنے لگا کہ اتنی اس نے تکبر کا اظہار کیا، کہنے لگا اے حمان ایسا کرو کہ تم ایک پکی جو یعنی مٹی جو ہے نا، مٹی کے اوپر آگ جلاؤ، یعنی پکی اینٹیں بناؤ، اس کا ایک محل بناؤ، میں اس کے اوپر چڑھ کر جھانکوں دیکھوں کہ موسیٰ کا کوئی الہ بھی ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ میرے علاوہ تب ہمارا کوئی الہ ہے، اور اس کا بھی کوئی الہ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے جیسے یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ ایسے ہی یہ جو رشیا ہے کمیونسٹ دہریت، اس نے بھی ایک وقت تھا، اس نے ایک سپوتنگ میزائل یعنی جہاز بنایا تھا کہ ہم اللہ کو دیے، دہری ہے نا رشیا والے، کہ ہم وہ دیکھتے ہیں خدا کا ہے کہاں پر، کتنے لاکھ میل کا سفر کر کے یہ واپس آ گئے، کہنے لگے ہم نے بڑی دور تک سفر کیا ہے، یہ ہمیں تو مسلمانوں کو خدا کوئی نہیں ملا۔ یہ دنیا ایسے نظام چلتا تھا، کوئی خدا نہیں ہے، ایسے نظام میں چلتا چلا آ رہا ہے۔ اور اس نے اپنی یونیورسٹیوں میں اور کالجز کے اندر اس چیز کو پڑھانا شروع کر دیا کہ سپوتنگ جو میزائل ہم نے بھیجا تھا وہ اتنی دور تک گیا، کتنے لاکھ میل تک گیا، لیکن ہمیں خدا نہیں ملا۔ الگ خود ہی لکھتے ہیں کہ سورج کتنے خربوں میل دور ہے، کتنے وہ تم سورج سے آگے نکل گیا۔ تو وہاں پر ایک لڑکی نے کہا تھا، بڑی مشہور ہوئی جب یہ اس نے پڑھایا استاد نے، کہ سپوتنگ میزائل نے خدا نہیں ملا، اتنے لاکھ میل تک گئی۔ اس نے بے ساختہ کہا جہاں پر تمہارا سپوتنگ میزائل گیا میرا خدا اس سے آگے رہتا ہے۔ اور اس لڑکی کی بات کو اتنی پذیرائی ملی پورے رشیا کے اندر، اس کی مسلمانوں نے بات، اور ان لوگوں نے میرا خدا اس سے آگے رہتا ہے، تم کہاں تک چلے گئے ہو، کہاں تک پہنچ گئے ہو۔ یعنی وہ کہتا بناؤ میں دیکھوں تیرے رب، اس کے رب کو کہ رب کہاں پر ہے۔ انسان دیکھ، انسان ہے وہ بھی انسان تھا، لیکن شیطان نے ایسی مت مار دی کہ ذہن ایسا خراب کر دیا، تکبر انتہا ہو گئی کہ اللہ کو جاننے کے باوجود نہیں مان رہا۔ یہ جو دراہٹ ہے اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے۔ یہ سلام جو کرتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں، ہم سوچتے تھے یہ نواز شریف بے نظیر، وہ بے نظیر کا پورا خاندان قتل ہو گیا، اور نواز شریف 20 جیل کے اندر گیا، جلا وطن ہو گیا۔ پتہ نہیں کہ آخر بڑی اتنی دولت آئی، جا کے آرام کرو تسی کہ کیوں بار بار آتے ہیں، کیوں بار بار آتے ہیں؟ اصل میں نشہ ہوتا ہے، یہ جو اقتدار کا نشہ ہوتا ہے، لوگ کھڑے ہوں، لوگ تالیاں بجائیں، لوگ ہماری بات کو سنیں، لوگ ہمیں سلوٹ ماریں، یہ نشہ ان کو نہیں جینے دیتا۔
وہ جیسے نشہ کرتے ہیں نا، ان کو وہ نشہ وہ کہتے ہیں اس کے پاس زندگی نہیں ہے، تو ان کے پاس زندگی نہیں ہے، جو مرضی ہو جائے، مر جائے، پورا خاندان تو برباد ہو جائے۔ لیکن یہ نشے کی جو سلوٹ والا نشہ، اقتدار کا نشہ، اور وہی تھا فرعون کے پاس وہ نشہ کہ وہ اس نشے کی وجہ سے پتہ تھا خدا ہے لیکن اس کے باوجود تکبر بھی انتہا پہ چلا گیا۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اللہ فرمائے اس نے تکبر کیا نہ حق، اس کے لشکر نے بھی، ساتھیوں نے بھی، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور انہوں نے گمان کیا کہ ہم لٹائے نہیں جائیں گے، میرے پاس آئیں گے نہیں۔ اللہ کہتا ہے انہوں نے گمان کہ میرے پاس کھڑے نہیں ہوں گے، حاضر نہیں ہوں گے۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَا فِي الْيَمِّ، پس ہم نے پکڑ لیا اس کے لشکروں کو، ہم نے پھینک دیا اس کو دریا کے اندر۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھو کیسا انجام ہوا جو ظالم لوگ ہیں، کیسا انجام، کیسی پکڑ ہوئی، آخر تک قیامت تک یہ لعنتی شخص، لعنتی مثال بن گیا لعنت کا۔ اس کی ابھی لاش جو پڑی ہے مصر کے اندر، سب اپنا دیکھتے ہیں جا کر، اللہ نے نشانی بنا دی عبرت کی کہ دیکھو یہ تھا میرا جو مقابل کھڑا ہوا تھا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم نے بنا دیا ائمہ سرداروں کو، یدعون، وہ بلاتے تھے، الی النار، آگ کی طرف، ویوم القیامت لا ینصرون، اور قیامت کے دن وہ مدد نہ کیے جائیں گے۔ یعنی یہ جو سردار لوگ ہوتے ہیں اصل میں یہی فساد کی جڑ ہوتے ہیں، یہی ایک سردار فساد برپا کرتا ہے، وہ ایک سردار گمراہی کی طرف جاتا ہے، پورا قبیلہ اس کے ساتھ چلتا چلا جاتا ہے، کیونکہ جو اس نے کرنا ہوتا ہے، جو اس نے کہنا ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم نے سرداروں کو اقتدار دے دیا، وہ خود بھی آگ میں چلے گئے اور ان کو بھی آگ میں لے کے گئے، وہی اللہ کے نبی کو بتلایا جا رہا ہے۔ لیکن اگر ہم دیکھیں آپ کی ذات اللہ کے نبی کی، آپ رحمت اللہ العالمین تھے، جب آپ غزوہ خیبر کے اندر گئے، آپ نے وہاں پر جا کر اس کو فتح کیا، لیکن پہلے بھی تھا، علی سے فرمایا تھا، علی جا کر پہلے اعلان کرنا امن کا، لا الہ الا اللہ، ان کو دعوت دینا اسلام کی، تبلیغ کرنا، ان کو بغیر جنگ کے، وہ اگر باز آ جائیں تو جنگ لڑائی نہیں کرنی ان کے ساتھ، تیری ایک بات سے اگر ایک بندہ مسلمان ہو گیا تیرے لیے وہی کافی ہے۔ تو اسی طرح غزوہ خیبر کے اندر، وہ جب خیبر فتح ہو گیا، پھر غزوہ اپنا فدق، ادھر آپ کی طرف گئے، وہاں پر جا کر آپ نے ان کو دعوت دی تو وہ بغیر لڑائی کے انہوں نے اسلام کو لگا لیا۔ اس کے بعد ام القریٰ ایک وادی تھی، وہاں پر آپ نے لشکر بھیجا، اور وہاں پر بھی وہ ایسے ہوتا تھا کہ ایک ادھر سے آدمی آتا، ادھر سے آدمی آتا، ایک ادھر سے آدمی آیا، ادھر سے بھی ایک آدمی کیا، اس کو قتل کیا۔ قتل کرنے سے پہلے آپ اس کو دعوت دیتے کہ اسلام قبول کر لو، پھر وہ نہیں باز آتا، پھر دوسرا ہے، 9 آدمی ادھر سے آئے، 9 آدمی ادھر سے گئے، 9 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعوت دی ان کو کہ باز آ جاؤ، اسلام قبول کر لو۔ یہ رحمت اللہ العالمین ہے، اس کے ذرا کیا ہے۔ اسی طرح ثابت بن قیس بن شماس کے بارے کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آ ہی نہیں رہے نماز پڑھنے کے لیے، مسجد میں نہیں آ رہے، آپ نے کہا ثابت نظر نہیں آ رہا، کتنے دن ہو گئے ہیں؟ تو سعد بن معاذ کہتے ہیں میں پتہ کرتا ہوں جی وہ کیوں نہیں آ رہے۔ تو آپ ان کے گھر میں گئے تو صحابہ سے کہا صحابت اللہ کے نبی تمہارا پوچھ رہے تھے، تم آ ہی نہیں رہے۔ کہنے لگا جی میں اپنا میرے اعمال ضائع ہو گئے، صحابت کے اعمال ضائع ہو گئے، میں برباد ہو گیا۔ تو کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا جی میری آواز اللہ کی نبی کی آواز سے اونچی ہو جاتی ہے، یعنی وہ زیادہ ان کی آواز لہجہ زیادہ بلند تھا۔ اللہ کے نبی نے مسلم کذاب کے ساتھ جب بات کی تھی، اس کو اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تھا بات کرنے کے لیے، وہ لبو لہجہ تیز تھا، تو وہ یعنی اس طرح ڈر گیا، کہتا نہیں صحابہ تو برباد، اس کے مال ہی خراب ہوئے، برباد ہو گئے۔ تو مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے کہ میں اللہ کے نبی کے سامنے جب بولتا ہوں اونچی آواز سے بولتا ہوں، یعنی یہ تھی محبت، اللہ کے نبی کے ساتھی ایسے دیے۔ تو آپ نے ہمارے ساتھ سے جا کر ساتھ جاؤ، جا کر اسے جا کر خوشخبری سناؤ کہ اے ثابت تو جنتیوں میں سے ہے، سبحان اللہ۔ یعنی زندگی کے اندر ایک تو تھا مبشرہ مبشرہ ان کی بات، یہ بھی دنیا کے اندر اس کو جنت کی بشارت دے دی گئی کہ تو جنتیوں میں سے ہے، یعنی اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا، تسلی جاری ہے۔ آپ سے پہلے امتوں نے ایسے لوگ آئے، ان نے سرکشیاں کی، ہم نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا، اور یہ جو ابو جہل ہے، یہ دوبارہ مشرکین مکہ جو آپ کے مخالف ہیں، یہ بھی ایک دن تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ کے نبی کو حوصلہ، تسلی اور پہلے واقعہ بتلانے کا مقصد کہ سب آئندہ آنے والے لوگ بھی اپنی زندگی کو دیکھیں، ہم نے کیا کرنا ہے، کس طرف جانا ہے، اللہ کی طرف آنا ہے یا اللہ کے دشمنوں کی طرف جانا ہے، وہی ذکر بار بار کیا جا رہا ہے۔ نصیحتیں ہیں اور اس پر عمل کرنا، اسی میں ہدایت کامیابی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال موسى وقال موسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اور موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربی ربی میرا رب میرا رب اعلم اعلم خوب جانتا ہے خوب جانتا ہے بمن جاء بمن جاء اس کو جو آیا ہے اور جو آیا ہے بالہدى بالہدیٰ ہدایت لے کر ہدایت لے کر من عنده من عندہ اس کے پاس سے اس کے پاس سے ومن تکون له ومن تکون لہو جس کے لیے ہے تو جس کے لیے ہے عاقبت الدار عاقبت الدار آخرت کا اچھا انجام آخرت کا اچھا انجام انہو انہو یقیناً وہ اللہ یقیناً وہ لا یفلح الظالمون لا یفلح الظالمون وہ ظالموں کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا ظالموں کو کامیابی سے ہمکنار نہیں کرتا وقال فرعون وقال فرعون اور فرعون کہنے لگا اور فرعون کہنے لگا یا ایہا الملأ یا ایہا الملأ اے سردارو اے سردارو ما علمت لکم ما علمت لکم میں نہیں جانتا کہ تمہارے لیے میں نہیں جانتا تمہارے لیے من الہ غیری من الہ غیری اپنے علاوہ کوئی اور الہ اپنے علاوہ کوئی اور الہ فاوقد لی فاوقد لی بس آگ جلاؤ میرے لیے پس آگ جلاؤ میرے لیے یا حامانو یا حامانو اے حامان اے حمان علی الطین علی الطین مٹی پر مٹی پر فاجعل لی فاجعل لی بس بناؤ میرے لیے بس بناؤ میرے لیے صرحا صرحا ایک محل ایک محل لعلی لعلی تاکہ میں اطلع اطلع میں جان سکوں میں جان سکوں الی الہ موسیٰ الی الہ موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ کی طرف وانی وانی اور یقیناً میں اور یقیناً میں اظنہ لا اظنہ مجھے یقین ہے کہ یہ مجھے یقین ہے کہ یہ من الکاذبین من الکاذبین جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے واستکبر واستکبر اس نے تکبر کیا اس نے تکبر کیا ہوا اس نے وجنودہ وجنودہ اور اس کے لشکروں نے اس کے لشکروں نے فی الارض زمین میں بغیر الحق بغیر الحق ناحق وظنوا اور وہ یقین کرنے لگے اور وہ یقین کرنے لگے انہم بے شک وہ الینا ہماری طرف لا یرجعون وہ لوٹائے نہیں جائیں گے فاخذناہ بس ہم نے پکڑ لیا اس کو پس ہم نے پکڑ لیا ان کو یعنی فرعون کو وجنودہ اور اس کے لشکروں کو فنبذناہم بس ہم نے پھینک دیا ان کو فی الیم دریا میں فانظر بس دیکھیے کیف کان کیسا ہوا عاقبت الظالمین ظالموں کا انجام وجعلناہم اور ہم نے بنایا ان کو ائمہ کئی امام یدعون بلاتے ہیں الی النار آگ کی طرف ویوم القیامہ اور قیامت کے دن لا ینصرون مدد نہیں کیے جائیں گے جزاک اللہ خیر